اور گھوش کر منظر کو دیکھ رہے تھے. یہ جو آپ نے چند لمحات بچوں کے پروگرام کو سنا، دوستو یہ ایسے ہی بچے آئے اور آپ کے سامنے پروگرام پیش کر کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوا ہے. ان بچوں کو اس لائق بنانے کے لیے ان اساتذہ کی جان فشانی، ان کی لگن اور محنت کا فرما ہے. بچے کی ایک ادا پر نگاہ رکھ کر کے اس کی اصلاح کی ہے اور باتوں کو ان پر اساتذہ نے سکھایا ہے. اور بڑی محنتوں کے بعد یہ پسندیدہ منظر اور بڑا محبوب منظر ہم سب کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اکرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، منتظمات کو، محترم صاحب کو، اور اس مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو، ان بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والوں کو اللہ سب کو خوش رکھے، زندگی میں بہاریں نصیب فرمائے. دوستو، جیسا کہ شہر کے دونوں علماء نے اپنے دل کا دکھ سنایا، یہ دکھ صرف آپ کے شہر کا نہیں ہے، ہر اس جگہ کا دکھ ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں. اس دکھ کو صرف زبانی سنانے کا نہیں ہے، دکھ سے رو رو کے تھکنا ہے. اتنا بڑا دکھ ہے. بچوں کا پروگرام، ان بچوں کا پروگرام جنہوں نے دور دراز سے اپنی ماں کی شفقتوں کو چھوڑ کر، ماں کی مامتا سے دور رہ کر، اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگا کر، گھروں کے اچھے کھانوں کی قربانی دے کر، بہنوں اور بھائیوں کی شفقتوں کی قربانی دے کر، اساتذہ کی نرم گرم باتوں کو برداشت کر کے، ٹھنڈی اور سردی میں اور تپتی گرمی میں گرماہٹ قبول کر کے جو اللہ کے کلام کو سیکھنے پڑھنے والے بچے ہیں، ان کی ہمت افزائی کا دن تھا، ان کو خوش کرنے کا دن تھا. میں بہت دیر سے سوچتے بیٹھا ہوں کہ مجمع اس لیے کم آیا ہے کہ آج ہمارے ریاست کرناٹک کے سب سے بڑے عالم دین عارف باللہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ کا پروگرام آج ہی میرے ذہن میں تھا. میں اپنے دل کو تسلی دے کے بیٹھا. ابھی حافظ صاحب سے پوچھا تو بتایا کہ کل ہے، تو پھر میرا بھی دل مقبول ہو گیا. وہ کیا رہا؟ اور میرے دل میں شکایت ہو رہی تھی کہ آج پروگرام کیوں رکھے جبکہ اتنے بڑے عالم دین کا پروگرام قریب بستی میں. لیکن دوستو کوئی اور مسئلہ کچھ اور ہی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عزیزوں، میری بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں. ان علماء، ان حفاظ، ان علم دین کے پڑھنے والے پڑھانے والوں کی قدر کر لو. اس سے قبل کہ تم قدر کرنا چاہو اور قدر کا موقع نہ ملے. اور جن احباب نے علماء دین کی قدر کی ہے، اللہ ان کی زندگی میں چار چاند لگائے ہیں. ادا کا ہوتا ہے. یاد کر رہا تھا کہ قدر کر لو. قدر کرنے والوں کو اللہ نے بہت چمکایا. تاریخ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو سجدہ کرنے کا تمام فرشتوں کو حکم فرمایا تو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام و تسلیم کی اس قدر بلند، حضرت اسرافیل علیہ السلام و تسلیم کے پیشانی پر سارا قرآن لکھوا دیا. قدر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو میرے دوستو، یہ قرآنی محفل ہے. اس میں ایک بچے کا ناظرہ قرآن مجید بھی ختم ہوا ہے، ایک بچے کے حفظ قرآن کی بھی تکمیل ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے ان
عند ختم القرآن دعوت مستجابہ، ختم قرآن پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ختم مجلس پر دعا بھی ہوگی، آپ اس میں دعا بھی شریک ہوں۔ میں کوشش کروں گا بہت جلد اور بہت کم وقت میں بات کو لپیٹ کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص بھرے جملے مجھ سے کہلوانے جو میری ذات کے لیے مفید ہو اور سبوں کے لیے مفید ہو۔ میرے دوستو، اللہ کا کلام بڑا معزز، محترم، مقدس کلام ہے۔ اس کلام پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ہم سبوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم کہ جب آخری وقت تھا، آپ علیہ السلام والتسلیم پوری زندگی امت کی بڑی فکر ستا رہی تھی۔ ساری امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہوئے عجیب عجیب تکالیف اور مشقتوں کو، مسائل کو برداشت کیا۔ آخری وقت میں تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت ایک قیمتی اور اصولی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب تم اس کو پلے باندھ لو گے تو تم راہ راست پر رہو گے، گمراہی کی طرف نہیں جھکو گے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں تمہیں جاتے ہوئے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو گے، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو گے، تو ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہ نہ ہونے کا پروانہ اور گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی مخبر صادق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دے رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو گے، ان دونوں چیزوں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، ان سے تم محبت کرو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ گارنٹی اس وقت ہے کہ تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب کلام مجید، دوسرا نبی علیہ السلام تسلیم کا طریقہ اور ان کی سنت، ان کے بتائے ہوئے طریقے، ان کو تم مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، اس کے مطابق زندگی گزار لو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج دوستوں، ہم سب کی گمراہی کا اور ہم سب کی ذلت و خواری کا، ہم سب کی رسوائی کا واحد جو سبب ہے وہ انہی دو چیزوں سے دوری ہے۔ کیسی دوری ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں کہ کتنی دوری ہے، لیکن اس سے قبل اس قرآن مجید کی مقدس تعلیم کے سلسلے میں ابھی بچہ آپ کے سامنے تقریر کر رہا تھا۔ قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا، کس محتاط انداز میں ہوا، قرآن نازل ہو کر کن کن زندگیوں میں انقلاب برپا کیا، کیسے کیسے کو کیسے بنا دیا اور کیسے کیسے زندگیوں میں تبدیلیاں لائے۔ تفصیل اس بچے نے قرآن مجید کی عظمت پر کلام کیا ہمارے سامنے، آپ نے سنا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسا قرآن مجید ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، قیامت کی صبح تک اور ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے یہ کلام مجید کی ایسی حفاظت ہوگی، ایسے ہی کلام مجید باقی رہے گا جیسا قرآن مجید کلام مجید نازل ہوا ہے۔ اس میں نہ ایک نقطے کا فرق آئے گا، نہ ایک شوشے کا فرق آئے گا۔ پوری دنیا مل کر کے کوشش کر لے کہ اس قرآن مجید میں رتی برابر تبدیلی لائی جائے، تبدیلی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس مقدس کلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دی۔ تاریخ میں، زمانوں میں اس قرآن مجید کو تبدیل کرنے، اس قرآن مجید کے رد و بدل کے لیے، اس قرآن مجید کی تحریف کے لیے بہت سو نے کوششیں کی، محنتیں کی، صلاحیتیں لگائے، وقت کی قربانی دی، ذہن کھپایا، لیکن سب کچھ کھپانے کے باوجود اپنے آپ کو صفر اور ناکام پائے۔ ایک شاعر
کلام مجید کے بدل اپنا کلام بنانے کے لیے بیٹھا، صفحات کے صفحات لکھتا جا رہا تھا، پھر قرآن مجید کے ساتھ اس کا موازنہ اور مقابلہ کرتا، تو قرآن مجید کو اس کلام سے کوئی دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا خود ذوق کہہ جاتا تھا کہ تو کیا کلام پیش کر رہا ہے اس کلام مجید کے مقابلے موازنے میں، اور اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، پسند نہیں آتی تھی، تو ان صفحات کے لکھے صفحات کو چاک کر کے پھر ایک طرف کو رکھ دینا۔ ایسے کرتے 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 صفحات کا ایک اسکراب بن گیا، لیکن اس کا ذوق اپنے بنائے ہوئے کلام کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں قبول کرنے کے لیے اس کا خود ذوق تیار نہیں ہوا۔ تو آخر میں تھک ہار مان کر کے کہہ دیا کہ یہ کسی بھی قیمت پر اس کلام کا مقابلہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ بڑا اونچا کلام ہے، بڑا پیارا کلام ہے۔ اس کلام پاک کو دیگر کلاموں کے ساتھ ایسی نسبت ہے جس طریقے سے اللہ کو دیگر مخلوق سے نسبت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں لوگ مختلف اعتبارات سے اپنے آپ کو بہتر اور صحیح اور اچھا کہلانے کے لیے بہت طریقے کے پاپڑ بیل رہے ہیں، بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی پوزیشن کو سب سے اونچی ثابت کرنے کے لیے پیسوں کی قربانی دے رہا ہے، وقت کی قربانی دے رہا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی چاپلوسیاں اس کو کرنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن کو بنا کر لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو اچھی اور بہتر ثابت کرنے سے سب کچھ کر گزر رہا ہے، اور کبھی کبھی اس کا اعتراف بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے کہ خدا ہوں میں اس اعتبار سے بہتر ہوں، اس اعتبار سے بہتر، مجھ میں یہ خوبیاں ہیں، مجھ میں وہ صلاحیتیں ہیں، سب کچھ کہتا ہے۔ لیکن دوستوں، ہوش کے کاروں سے سن لینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دھرتی کے پوری دنیا میں صرف اس شہر چنگیری میں نہیں، پوری دنیا میں کتنے بھی سورما لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، کیسی صلاحیتوں والے پیدا ہوئے ہوں گے، کیسے کیسے نعمتوں کے سرفراز کیے جانے والے لوگ پیدا ہو کر کے دنیا میں جی رہے ہوں گے، لیکن مخبر صادق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھاتا ہے۔ اللہ کے کلام کو پڑھانے والے کا مقابلہ اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والے کا مقابلہ کتنا بھی بڑا وہ سورما ہو جائے، لیکن اس کا مقابلہ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری خیریت سمٹ کر کے اللہ نے قرآن کے پڑھانے والوں میں اور قرآن کے پڑھنے والوں میں رکھا ہے، ان کا مقابلہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بچے آپ کو بوسیدہ حسینوں پہ بیٹھتے نظر آئیں، کبھی ان کی ٹوپیوں میں اور ان کے اپنے کرتوں میں سیون آپ کو نظر آئے گا، لیکن یہ کرتے جو سیون کے ہیں، جو ٹوپیاں پیون کے ہیں، جو حسینے جن پہ وہ بیٹھتے ہیں وہ بوسیدہ ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے تخت اور شاہوں کے مقابلے میں بہت ہیں، اور تخت شاہوں کے تخت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کے تاج بھی ان ٹوپیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ٹوپیوں کے پیون لگے۔ ان کی قدر و منزلت اس وقت معلوم ہوگی جب ہماری ماں کی آنکھیں بند ہو جائیں اور ہماری اپنی مقدر کی زندگی ختم ہو کر کے اور مقدر کی دنیا ختم ہو کر کے اللہ کے سامنے پہنچیں گے، وہاں پر صرف اور صرف نیکیوں کا سکہ چلے گا اور کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ جس مقام پر اچھے اچھے رشتے اچھوں کو بھلا دیں گے، کون سا رشتہ سب سے بڑا رشتہ جو رشتہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس رشتے کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کی قربانی کے مقابلے میں کوئی قربانی نہیں ہے۔ جو ماں کی قربانی ہے، ماں کا رشتہ ہے، وہ بھی بھلا دیا جاتا ہے، اس رشتے کا بھی کوئی واسطہ کوئی تعلق وہاں باقی اور قائم میں رہتا ہے۔ ایسے وقت میں ان پیارے بچوں کی، ان پڑھانے والے محترم اساتذہ اور معظم اساتذہ کی قدر و منزلت کو نظر آئے گی جب اللہ کے سامنے ہم پہنچیں گے۔ دوستوں، اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کا کلام پڑھانا بہت خیریت اور بڑی محبوب مشغلہ ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا کیوں نہ ہو محبوب مشغلہ، جبکہ اللہ کے کلام کی نسبت دیگر کلاموں سے ایسا ہے جیسا اللہ کی نسبت
اللہ کی جو قدر منزلت، اللہ کا جو رتبہ ہے وہ اللہ کے کلام کو ہی رتبہ ہے. اللہ کا کلام بڑا کلام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی پیغمبرانہ وظیفہ ہے وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کو پڑھانا، اللہ کے کلام کو سکھانا، اللہ کے کلام کو سمجھانا، اللہ کی مراد کو بتانا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کا پیغمبرانہ وظیفہ. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جو اللہ کے کلام کو پڑھ کر کے سنا دے. اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کا پہلا وظیفہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کے کلام کے کلمات کو پڑھنا، پڑھ کر کے سنانا، سکھانا اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کا پہلا وظیفہ. جو لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کے اس مشن کے حقیقی علم بردار، حقیقی خادم کہتے ہیں. حقیقی خادم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تسلیم کے اس مشن کے جو مشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی وظیفہ. اور یہ کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور اس قرآن مجید کے پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا محبوب رکھتے ہیں. بے شمار روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم نے ان پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ کی فضیلت بیان فرمائی. ایک روایت مجھے یاد آئی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب روایت ہے، تفسیر کبیر کے حوالے سے روایت لکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننا پھر معلوم کرنا، اللہ نے ان بچوں کو کیا دھوکا دیا ہے. اللہ نے ان بچوں کی سینوں کے اندر کیا جوہر دیکھا، اللہ کو ان سینوں میں کیا بات پسند آئی جس کی بنیاد پر تمام علاقوں سے جھوٹ چھانٹ کر مختلف اور بے شمار ہزاروں کے مجمع بچوں کے مجمع سے چن چان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے حفظ کے لیے ان کو منتخب فرمایا، دین پڑھنے کے لیے ان کو مقرر اور منتخب فرمایا ہے. اللہ کو یہ بچے بہت پیارے اور پسند آ گئے. اسی پسندیدگی کی بنیاد پر، اسی پیار کا نتیجہ اللہ نے ان بچوں کو قرآن مجید کے حفظ کے لیے، قرآن مجید کو حاصل کرنے کے لیے مدرسے کا رخ دکھلایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی انسان دوزخ سے آزاد اور اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان دوزخ سے، جہنم سے آزاد اور اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ علم حاصل کرنے والوں کو دیکھنا. کون سنا رہے یہ مشتاق، یہ خوشخبری؟ جہنم سے آزاد یہ بچے، جنتی یہ بچے جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، ان کا معمولی رتبہ مت سمجھو. جو کوئی شخص چاہتا ہے، جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد اور اہل جنت کو دیکھے، تو وہ ان مدرسے میں ان علم حاصل کرنے والوں کو دیکھے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام والتسلیم نے حلفیہ بیان فرمایا، قسمیہ بیان فرمایا، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، جو کوئی متعلم، جو کوئی علم پڑھنے والا، علم سیکھنے کی نیت رکھنے والا، علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے کے چکر لگاتا ہے، اللہ اس چکر لگانے کے وقت میں جو قدم اٹھتا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ معمولی بچے جن کی ہمت افزائی کرنے کا ہمارا دل بوجھل ہو جاتا ہے، جن کی ہمت افزائی کے لیے مجلس میں بیٹھنے کو ہمارا اپنا دل مانتا نہیں ہے. عزیزوں میرے پیارو، تم یہاں جو نماز کے بعد اعلان سن کر کے تم جو بیٹھ گئے ہیں، آپ کا بیٹھنا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. جیسا کہ مولانا نے فرمایا، مجھے فون کیا، میں سفر میں تھا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھ میں میری طبیعت میں غلو آمیز باتیں کہنے کا بھی عادی نہیں ہوں. یہ جو علماء اور جو داعی ہیں
میرے اعتبار سے ہر اعتبار سے میرے مقابلے میں اچھے ہیں. علم ان میں ہے, عمل ان میں ہے, محنت ان میں ہے, خدمتیں ان میں ہیں. میں سمجھتا ہوں جب بھی قرآنی محفل کی جب دعوت دی جاتی ہے میرا دل خوشی سے پاک پاک ہو جاتا ہے. اللہ نے میری طرف رحمت کی نظر دیتا ہے. ان علماء نے مجھ کو یاد. عزیزو اگر یہ اللہ کی رحمت کی نگاہ مجھ پہ نہ ہوتی تو یہ علماء مجھ کو یاد نہ کرتے. میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اللہ کے کلام کی محفل, ختم قرآن کی محفل میں مجھ کو یاد کی. میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. معمولی نہیں ہے بچے. فرمایا جو کوئی متعلم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے, کلام کو پڑھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے کے چکر لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس قدم کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت لکھتے ہیں. اللہ کی ان کا قدم کتنا پسند ہے. اور فرمایا جنت میں محل تیار ہوتا ہے 1 قدم پہ. فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. زمین جب تک قائم ہوگی ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور فرشتے ان کو جہنم کی آزادی کی دعا کرتے ہیں. بہت پیارے بڑے نرالے بچے ہیں جنہیں بڑے قربانیوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے. ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يتعلمه لا يريد الا ان يتعلمه خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. غالباً یہ روایت میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہوں, پیش کیا ہوں. جو کوئی بچہ, کوئی بڑا, بوڑھا, جوان, مرد, عورت اللہ کے کلام سے محبت کرنے والا, اللہ کے دین سے محبت کرنے والا, دین کو سیکھنے کے قابل سمجھنے والا, چاہے وہ کسی بھی عمر کا, مسجد میں, مکتب میں, کسی گھر میں, کسی درخت کے پیڑ کے نیچے جو موقع مل جائے وہاں پر دین سیکھنے کی نیت سے جاتا ہے. اور کوئی نیت نہیں ہے, خالص اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت ہے. وہ اساتذہ, وہ علماء و حفاظ جو اپنے گھروں سے نکل کر کے صبح کی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے, بچوں کے سینوں میں اللہ کے کلام کو منتقل کرنے کے لیے, اللہ کا دین پڑھانے کے لیے صرف اور صرف اس لیے سے نکل کر کے مدرسے مکتب میں آ کر کے 1-2 گھنٹے پڑھا کے جب جاتے ہیں تو پڑھنے والا بچہ جب فارغ ہو کے جاتا ہے اور 1 گھنٹے فارغ ہو کے جاتا ہے, پڑھانے والا استاد جب گھر کی طرف کوچ کرتا ہے, جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کامل کا ثواب لکھتے ہیں. معمولی ہے بچے, یہ معمولی سمجھ میں آتے ہیں بچے. جو روزانہ یہ بچے, مکتب میں پڑھنے والے بچے 1 گھنٹے کی قرآنی تعلیم کو سیکھنے کی بنیاد پر یہ بچے روزانہ اپنے نامہ اعمال میں حج کامل کا ثواب لکھا کے جا رہے ہیں. یہ اساتذہ فراغت سے بعد سے لے کر کے موت کی آخری سانس تک, اپنی قبر میں جانے تک روزانہ پابندی سے مکتب پڑھاتے ہیں. ان کے روزانہ ان کے نامہ اعمال میں حج کامل کا ثواب لکھا جا رہا ہے. کتنے خوش نصیب ہے اساتذہ, یہ خدام دین جو اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے مختص ہو چکے ہیں. اور یہ طلبا جن کی زیارت کے لیے فرشتے تشریف لاتے ہیں, یہ وہ طلبا اللہ کو اتنے پسند ہیں, سمندر کی مچھلیاں, بلوں میں رہنے والی چوٹیاں, فضاؤں میں اڑنے والے پرندے, سب ان کی مغفرت کی دعاؤں میں لگے ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے جب بچہ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, کپڑا بدلتا ہے, جوتا پہنتا ہے, وہ کپڑا بدلنا اور جوتا پہننا بھی, وہ جوتا بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. اور جس راستے سے وہ گزرتا ہے مکتب کے, اللہ کا کلام اپنے سینے سے لگا کر, وہ نورانی قاعدہ اللہ کے کلام کو سیکھنے کی اولین بنیادی چیز ہے, اس کو پڑھنے کے لیے الف با تا, صرف الف با تا پر اکتفا کرنے کے لیے ہمارا بچہ نہیں جاتا ہے. وہ بنیادی تعلیم جو قرآن پاک تک پہنچنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے اپنے سینے سے لگا کر کے جاتا ہے. تو جس راستے سے وہ گزر رہا ہے مکتب تک,
میں ڈھیلے کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، سب اس کے بچے کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، راستے میں ملنے والے سارے درخت و پیڑ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ معمولی بچے. عزیزوں، اللہ کے کلام کی ایک آیت کا سیکھ لینا اللہ کتنا پسند ہے آپ کو بتاؤں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، صبح سویرے تم کسی مقام پہ جا کر قرآن کی ایک آیت پڑھو. کتنی؟ ایک آیت. کہ تمہارا ایک آیت کا سیکھ لینا اللہ کے نزدیک 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے. میں اس مقام پر لوگوں کی تقریب ذہن میں ایک بات پوچھتا ہوں سوالیہ انداز میں، تاکہ بات سمجھ میں آئے، اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آئے. کام چھوٹا، محنت کم، وقت کم. کام چھوٹا، محنت کم، وقت کم، لیکن اس کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ درکار وقت کے عمل کے مقابلے میں بہت بڑھا کے پیش کیا. میں پوچھتا ہوں 100 رکعت نفل پڑھنا دقت آمیز عمل ہے یا ایک آیت کا سیکھ لینا؟ بولو. ظاہر سی بات ہے اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. دین کی سچی طرف اور نیت لے کے اٹھو تو اللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ قرآن سکھا دیتا ہے. ہمارے بچے جو حفظ قرآن میں کسی کا 5 سال، کسی کا 6 سال، کسی کا 2 سال 3 سال لگتا ہے، کوئی مہینوں میں حفظ کر دیتا ہے. ان بچوں کی ترقی پر یہ وقت کی کمی بیشی چلتی ہے. ان کی محنت، ان کی لگن اور ان کی کوشش اور ان کی جو محبت قرآن مجید کے ساتھ ہوتی ہے اتنے ہی کم مقدار میں حفظ قرآن ہوتا ہے. کبھی کبھی ذہانت کا بھی موقع ہو جاتا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے کی نیت کی، بہت شغف اور محبت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کی، 4 مہینہ میں حفظ کر کے دے دی، 5 ماہ میں حفظ کر کے دے دیے. اللہ کی خصوصی مدد بھی رہی اور ان کا شوق کا مسئلہ بھی رہا. تو 100 رکعت نفل پڑھنا ظاہری اعتبار سے کچھ دقت والا کام ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آیت کا سیکھ لینے کو اللہ تعالیٰ اونچا درجہ بیان کرتا ہے. ایک علم کا ایک باب پڑھ لینا، ایک مسئلہ معلوم کر لینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم علم کا ایک باب پڑھ لو، تمہارا ایک باب کا پڑھ لینا تمہارا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے. تو دوستو، اللہ کا کلام بڑا عجیب کلام ہے. اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اللہ بہت محبوب ہیں. اللہ بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے. کسی طرح کا تعلق رکھو، پڑھنے کا تعلق، پڑھانے کا تعلق، مدرسے کے انتظام کا تعلق، مدرسے کے نظم میں جا کر دیکھنے کا تعلق. کبھی کسی موقع پر ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہونے کا تعلق رکھو. یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ایک روایت میں آتا ہے قرآن مجید کی سیکھنے کی فضیلت میں نے بیان فرمایا. قرآن مجید کے پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن. قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنے کی چیز ہے دوستو. قرآن تلاوت کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن کا نزول تلاوت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، فہم قرآن کے لیے، عمل علی قرآن کے لیے یہ قرآن کا نزول ہوا ہے. اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے حق میں قرآن سفارش کرتا ہے. اللہ کا کلام ہمارے حق میں سفارش کرے تو ہمارے حق میں قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس وقت میں کیسے کیسے لوگوں کی سفارش، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کا مسئلہ ہوگا. اللہ کا کلام ہمارے حق میں سفارش کرے. لیکن اتنے بڑے فضائل کے باوجود، قرآن کی تلاوت کے فضائل، قرآن کے سیکھنے کے فضائل، قرآن کو سینے سے لگانے کے فضائل، سب کچھ ایک طرف، لیکن اتنے بھاری اور اتنے اونچے فضائل کے باوجود جتنی کوتاہی قرآن سے متعلق ہے کسی اور کتاب سے متعلق ہماری نہیں. چنگیری میں
بلکہ اس علاقے میں یہ علاقہ ماسٹرز کا ٹیچرز کا زیادہ ہے، میرا اندازہ ہے صحیح. مجھے پتا ہے کہ ٹیچر بننے کے لیے کئی سالوں کی محنت کرتا ہے. وہ ٹیچر بننے کے لیے جتنے فنون کی ضرورت تھی اس فنون کے لیے بہت محنت کی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں امتحان کا موقع اور زمانہ ہے، 4 بجے 3 بجے 2 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں. میں کسی زمانے میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے جا رہا تھا تو انگریزی پڑھنے اور انگریزی ٹیوشن کے لیے بچے 4 بجے 4:30 بجے کتابیں کھولو کے بھاگ رہے تھے. ٹھیک ہے، امت میں اچھے انجینئرز کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، پروفیسرز کی بھی ضرورت ہے. دیندار مسلم ڈاکٹرز کی کمی ہے، دیانتدار ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہونا چاہیے. اسلام کسی چیز سے انکار نہیں کرتا ہے، سب پہ ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. لیکن دوستو ہم سب کچھ سے پہلے مسلمان ہیں. ہم سب کچھ سے پہلے مسلمان ہیں. ہم مسلمانیت کی اور اسلام کی قربانی دے کر کے دیگر چیزوں کو نہیں سیکھتے. ابھی حالیہ موقع حجاب کا معاملہ ہے، ماشاءاللہ ہماری بچیوں نے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اپنی ایمانی حرارت کو سامنے پیش کیا. لیکن جب معاملہ امتحان کے قریب کا آ گیا، لوگ ہم سے پوچھنے لگے اب کالج میں جائیں کہ نہ جائیں. میں نے کہا کہ ہم سے نہ پوچھو، اپنے ایمان سے پوچھو. 1 سال ہمارا حجاب کے بغیر جانے سے 1 سال ہم کو کامیابی کے طور پر مل جائے گا. حجاب کے ساتھ ہمیں جانے سے انکار کیا جا رہا ہے. ہم حجاب کی قربانی دے دیں گے تو ہمیں 1 سال ہمارا بچ جائے گا. اگر حجاب کی قربانی نہیں دیں گے تو ہمارا 1 سال ضائع ہو جائے گا. یہ آدمی کے اپنے ذہن میں بات ہے. لیکن دوستو حقیقی ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دنیا پتہ نہیں کہاں ہماری بھاڑ میں جائے. ہماری دنیا کے علوم اگر مقابلہ دیکھیے، اگر دینی علم کے ساتھ دنیا کے علم کا مقابلہ نہ ہو تو خوب پڑھیے، سیکھیے. جب کبھی دینی علم کا مقابلہ دنیاوی علوم سے آ جائے، ہمارا سسٹم نظام، تعلیم کا سسٹم اور تعلیم کا نظام ایسا کبھی تقابلی انداز میں آ جائے، چاہے تو ہم اس کو قبول کریں چاہے اس کو قبول کریں، تو اس وقت ترجیح دین کو چاہیے، ایمان کو چاہیے، اسلام کو چاہیے. یہ مسلمان کا تقاضا ہے. اس وقت کی قربانی اور ایمان کا تقاضا اور ایمان کا امتحان میں کامیابی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا کے علوم کو تھوڑی دیر کے لیے قربانی دے دیں گے. صاف لفظوں میں کہیں گے، دل کے دہانوں سے کہیں گے، ہمیں چاہے جاہل رہنا پڑے، ان پڑھ رہنا پڑے، جاہل چل رہ کر ہم اس کو زندگی گزارنا پڑے، گزار دیں گے. لیکن کبھی اس دین اس علم میں دنیا کے خاطر کبھی اسلام کا شعار، اسلام کا دین کے کسی بھی حصے کا ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اس کی ہم قربانی نہیں دے سکتے. اسلام کے مسلمان کی اسلام کا تقاضا ہے. میں عرض کر رہا تھا اتنے بڑے فضائل کے باوجود اس کلام پاک کے ساتھ سوتیلا پن ہے. یہ لفظ میرے انداز سے بہت فٹ آتا ہے. سوتیلا پن، ایک ماں سوتیلی ہے، ایک ماں سگی ہے. سگی ماں کے ساتھ ہمارا تعلق دنیا کی کتابوں کے ساتھ ہے، سوتیلے ماں کے تعلق قرآن کے ساتھ ہے. نہیں تو تم میری بات اگر غلط کہتے ہو تو میں تم سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو امت کی کتنی فیصد، امت کا کتنا فیصد قرآن مجید کو صحیح پڑھنا جانتا ہے؟ انگریزی اتنی اچھی بولتے ہیں، کبھی انگریز خود ہماری انگریزی سے شرما جائے. ہاں، اور انگریزی ورڈ میں اور انگریزی کے تلفظ کے انداز اور لہجے میں کبھی کسی کہنے والے کا فرق آ جاتا ہے، ہمارا سر کھجلا جاتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، ہم کو قبول نہیں ہوتا. اس کے تلفظ میں کوئی فرق آ جاتا ہے. کوئی انگریزی دان کے پاس مجھے صاحب پر میں کوئی 1 2 1 2 یہ ہے، میں صرف 2 کی جگہ 2 کہہ دوں گا تو آپ کو برداشت نہیں ہوگا، نہیں برداشت ہوگا. جبکہ آپ کو معلوم ہے 2 بولوں گا تو بھی 1 کے بعد آیا تو 2 ہی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. 2 بولوں، تا بولوں، کچھ بھی بولوں، 1 کے بعد تا تو ایک ہی بات ہے.
آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باوجود سمجھ میں آنے کے تلفظ میں فرق آنا آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے ساتھ ایسے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھجن پڑھ رہا ہے، اور کبھی فکر ہمارے اپنے دلوں میں جاگی نہیں ہے۔ میں بھائیوں سے کہا کرتا ہوں اللہ کے بندوں اتنا تو قرآن مجید صحیح پڑھنا جانتے ہو جتنا قرآن مجید نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ کبھی کبھی قرآن مجید کی تجوید و ترتیب کی غلطی کی بنیاد پر قرآن مجید عربیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسی فاحش اور بڑی غلطی ہمارے تجوید کی غلطی کی بنیاد پر قرآن مجید میں ہو جاتی ہے، قرآن عربیت سے نکل جاتا ہے، اور قرآن مجید عربی میں ہے اور عربی ہی میں پڑھنا لازم ہے۔ نماز میں غیر عربی پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے اس بات؟ سمجھو، آپ نے کبھی جیسے اے بی سی ڈی پڑھنے کے لیے کئی اساتذہ کی خدمت حاصل کی، الف با تا پڑھنے کے لیے کسی استاد کی خدمت حاصل کی؟ الحمدللہ رب العالمین سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ نے دیا؟ کتنے ایسی کوتاہیاں غلطیاں ہمارے قرآن مجید میں ہو جاتی ہیں جس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوستو اللہ نہ کرے ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پورے نمازوں کی پابندی کی ہے، کبھی ہمارے قرآن مجید کی غلطی کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے نمازیں ہمارے فاسد ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے ہم جائیں گے نمازیں پڑھنے کے اس ذات میں اور اس خیال میں کہ ہم نے پورے نمازوں کی پابندی کی ہے، تجوید کی کوتاہی اور غلطی کی بنیاد پر کئی نمازیں ہمارے نماز پڑھنے کے باوجود فاسد ہو گئی ہوگی، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں؟ یہ اللہ کے بندے پیارے بچے تو قرآن سیکھ رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے قرآن کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم قرآن مجید کو کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ جو انسان، میں نے کہا دین کی سچی طلب اور طلب سے اللہ میں بھی کیسا مسلمان ہوں، میری ہدایت کے لیے، میری رہبری کے لیے، میری رہنمائی کے لیے اللہ نے اتنا بڑا کلام پاک نازل فرمایا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم کے واسطے سے اس کلام پاک کو بھیجا۔ میں کیسا مسلمان ہوں، آج تک اس قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو جاننا تو دور کی بات، اس کے نقوش کو پڑھنا نہیں جان سکا۔ یہ بات دل میں آتی نہیں آتی دوستوں؟ ارے بولو، میں بیان کرنے کا اتنا قائل نہیں ہوں، میں مذاکرہ کروں گا، آپ بھی بولو میں بھی بولوں گا۔ آتی نہیں آتی ہے بات، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ آتی ہے تو اس کو، جب آتی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے طریقے سوچنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کے طریقے بنانا کی چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ تعلیم پارلیمان ہو، میں نے تمہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ جو کبھی بچپن میں پڑھ نہ سکے جوانی میں پڑھو، جوانی میں نہ پڑھ سکے، حالات تھے، پریشانیاں تھے، وقت نہ مل پایا، یہ توجہ نہیں ہے، اس کی طرف خیال نہیں گیا ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، لیکن نیت کرو میری موت سے پہلے اللہ کا کلام پڑھ سکے، میرے موت سے پہلے اللہ کا کلام سے نیت کرو، دوستو کرو گے؟ ابھی حالیہ میں اسی علاقے میں، یہاں کون سا علاقہ تھا، بسوا پٹن کے قریب میں ختم قرآن کی مجلس میں آیا تھا، وہاں پر مولانا ایوب صاحب ندوی بھٹکری آئے تھے اتفاق سے، تو انہوں نے کہا ان کے اپنے بھٹکر میں یہ 55 یا 54 سال کی عمر کی عورت، کتنے عمر کی؟ آدھی کی عمر، آپ سے کم یا زیادہ، 54 یا 55 سال کی عمر کی عورت نے ارادہ کیا، دل میں طرف اٹھی، شوق پیدا ہوا اللہ کے کلام کو حفظ کرنے، نازلہ نہیں حفظ کرنے۔ عزیزوں، انسان کی نیت عجیب نیت ہے، دل سے نیت جب اٹھتی ہے اللہ کی مدد اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شوق پیدا ہوا 55 یا 54 سال کی عمر کی عورت کو، تو انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ 4 ماہ میں حفظ کر ڈالا، انہوں نے 4 ماہ میں حفظ کر ڈالا۔ اگر ہماری سچی نیت ہو تو 4 ماہ میں نازلہ قرآن مجید کو مکمل نہیں کر سکتے، وقت دینا پڑے، قربانی دینی پڑے، شوق اپنے اندر پیدا کرنا پڑے۔ ایک گزارش تو اس مجلس میں تمام بھائیوں سے، میرے چھوٹوں سے، میرے بڑوں سے، میرے پیاروں سے میں ایک ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، موت سے پہلے اللہ کے کلام کو سیکھ کر کے، اللہ کا کلام اترا ہے سیکھنے کے لیے، اللہ کا کلام اترا ہے پڑھنے کے لیے،
پڑھنا جانتا ہے تب پڑھ سکتا ہے، ورنہ ایسے کیسے پڑھتا ہے؟ ایسے کیسے پڑھنے سے پڑھنا نہیں کہا جاتا تھا، صحیح پڑھنے سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کلام پاک کو صحیح سیکھنا اور صحیح پڑھنے کی عادت ڈالیں اور صحیح پڑھنے کی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات دوستو، ابھی حافظ قرآن کے والد صاحب، ابھی سنا اردو بھی نہیں آتی ہے ماشاءاللہ، دیکھیے جذبہ دل میں جذبہ اٹھا، اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے انہوں نے داخل کیا۔ کسی زمانے میں لوگوں سے کہا کرتا تھا حفظ قرآن کی دولت سے مالدار طبقہ محروم زیادہ ہوتا ہے۔ اب شاید کچھ تبدیلیاں آنے لگی ہیں، لیکن پھر بھی 100% تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں ہی نہیں آیا، میں سمجھنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اہل جنگیری سمجھائے۔ جس کے پاس اللہ نے خوب مال دیا ہے اور اتنا مال دیا اور اتنے مال کے وسائل اللہ نے دیا ہے، جس کو خود کما کر کے اتنا پیسہ جمع کیا ہے کہ اس کی نسلیں کھا سکتی ہیں، تو اس کی نسل کو کس پہ لگانا چاہیے؟ میرا سوال، میں بیان کا قائل نہیں، مذاکرہ کریں گے۔ جس کو اللہ نے خود اس کے ہاتھوں کی اتنی کمائی دے دی، جتنی اولاد اس کی گھر پہ ہے، اس کی موت، اس کے اولاد کی موت تک وہ بچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اتنے وسائل ان کو دے دیے ہیں، تو پھر شوق اس کے دل میں بحیثیت مسلمان ہونے کے کیا شوق ہونی چاہیے؟ اللہ نے جب مجھ کو اتنا مال دے دیا ہے، میرے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ اب زمانہ پتہ نہیں کتنا حریص اور لالچی زمانہ، کتنی لالچ اور حرص ہے طبیعت۔ مال میں کمانے والا میرا بچہ کیا کرے گا؟ وہ بھی مال کمائے۔ میں منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کم از کم اتنی قربانی تو دے کہ وقت میں جو اس کو بچپنا ہے، اس کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے قربان دے دو اس کو۔ ارے جو لوگ پتھر پھوڑتے ہیں، کیا ہے ان کے جذبات؟ قربان جائیں کے جذبات۔ ایسے لوگ جو اپنے بچوں کی کمائی کے محتاج ہوتے ہیں، یہ کچھ پیسہ کما کے لائے گا، میرا معاش سدھر جائے گا، میرا معاش مضبوط ہو جائے گا، تو پیسے اس کے ہاتھ پہ میری زندگی کے ہاتھ اور پیر بنیں گے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں بیٹا میں روکھی سوکھی روٹی کھا لوں گا، لیکن تجھ کو حافظ قرآن بننا۔ یہ غریب کے جذبات، یہ مالدار کے جذبات۔ ارے اللہ نے تم کو مال اس لیے دیا تھا کہ تم مال کی بنیاد پر اپنے بچوں کی دین کے لیے قربانی نہ دے کر کے پھر ان کو بھی مالدار اور مال والے بناؤ۔ یہ کیسی گنگا، جب یہ گنگا کیوں الٹی بہ رہی ہے؟ ذہن تو اس بات کو آمادہ کرتا ہے، اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ مال والو، تم اپنے پاس بہت مال ہے تمہارے پاس، اللہ نے تم کو ایسے مالدار بنا دیا ہے، اب اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرو، قرآن کے لیے وقف کرو۔ پہلے اللہ کے بندو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے آپ کا، کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، کافی دیر شاید ہو رہی ہے۔ ایک روایت عجیب میں نے پڑھی، ایک بات عرض کرتا ہوں، پوری دنیا کوئی آدمی ہم سے لے کر ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنا دے تو بھی ہماری اس کا جو احسان ہم پہ ہے، یہ پوری دنیا دے کر اس احسان ختم نہیں ہوتا۔ بات کچھ زیادہ ہی اونچی نظر آ رہی ہے نا، سمجھ میں نہیں آ رہی کیا مولانا کیا کہہ رہے بات؟ اشارے بات آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی ہے تو نہیں آ رہی ہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا چنگی آپ خرید کر کے نہ، پوری دنیا آپ خرید کر کے کسی حافظ قرآن کو تم دے دو کہ میرے بچے کو حافظ بنا دو، جو قیمت آپ کے بچے کو جو دولت دیا ہے اور اس کی محنت سے جو اس کو دولت حاصل ہوئی ہے، یہ آپ کا پوری دنیا دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سنو کیسے میں دلیل دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، ان حفاظ کرام کی فضیلت میں نے پڑھا، 3 خصوصیات
دوسرا اور تین فضیلت حفاظ کے حق میں حدیث میں نے پڑھا. ایک لا يحملهم الفزع الاکبر، قیامت کے دن ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. حفاظ بچوں بہت مطمئن رہنا، ان کو اللہ نے بہت اچھا درجہ دیا ہے. دل سے پڑھو، دل سے. ابو دھکا دے دی اس لیے پڑھ رہا ہوں، امی دھکا دے دی اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرا تو جی چاہتا تھا اسکول پڑھنے کا، سب لے کے مجھے لپٹ کر کے بندے سب بھیج دی اس لیے آ گیا. ایسا نہیں. ایسا پڑھو گے اللہ نعمت سے معلوم کر دے. کیا بولنا ہے؟ دل سے پڑھنا ہے. پیارا بچوں دل سے پڑھنا ہے. دل سے پڑھو گے تمہارا درجہ بدلا. آپ کو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد قیامت کے دن پکی روایت ہے لا يحملهم الفزع الاکبر، آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. قیامت کے دن گھبراہٹ نہ ہونا معمولی بات ہے. لا يحملهم الفزع الاکبر، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی. انہیں کنہیں؟ قرآن کے حفاظ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ولا ينالهم الحساب، قیامت کے دن حفاظ بچوں سے، حفاظ کرام سے اللہ حساب نہیں دے گا. اللہ اکبر. لیکن بچوں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو فضیلتیں میں بیان کر رہا ہوں نا، صرف اور صرف آپ کی خالص نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. اس سے آپ پیسہ نہیں کمائیں گے. اس لیے بھی حافظ صاحب بن رہے ہیں کہ قرآن مجید تراویح میں سنا کر کے پیسے لو. گھٹیا خیال ہے ان حفاظ کرام کا لو قرآن مجید میں سنا کر کے حفظ قرآن کے پیسے لیتے ہیں. میرے معاف فرمائیے گا، شاید یہ مسئلہ نہیں چھڑنا چاہیے تو میرا جذبہ ہے. یہ اور باتیں کہ میں آپ کے بعد میں علماء اس کو جائز ناجائز اور جائز کے قائل ہو گئے، جائز کا فتویٰ مل گیا، سب کچھ مل گیا، لیکن اس کی عظمت کا تقاضا ہے نہیں ملنا چاہیے. خیر، تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. اللہ کے کلام کو سیکھنا اللہ کی رضا کے. ایک بات آپ کو کیا، قیامت کے دن ان حفاظ کرام کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہو. ولا ينالهم الحساب، انہیں حساب نہیں ہو. حساب ہی تو ہے، حساب ہی تو ہے جس سے آدمی پکڑا جاتا ہے. اللہ کے کلام کی محبت میں اللہ کے کلام کو سیکھو. میں کیوں حافظ بن رہا ہوں؟ میرا اللہ راضی ہو، اور کوئی مقصد نہیں. ہم اس سے پیسہ نہیں کھائیں گے. ہاں، لیکن یہاں رک کے بات کو سمجھا دوں، جو ائمہ کی، مدرسین کی تنخواہ آپ دیتے ہیں، یہ قرآن مجید کی خدمت کا آپ تنخواہ نہیں دیتے، آپ دے بھی نہیں سکتے. ہم نے کیا حیثیت ہے کہ اللہ کے کلام کے پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہ دیں؟ 10,000 15,000 20,000 کی کوئی تنخواہ ہوتی ہے جو ایک کلام مجید کی خدمت کا معاوضہ سمجھے؟ نہ. یہ جو وقت کی قربانی دے رہے ہیں، یہ محبوس ہو چکے ہیں. ان کو تجارتی منڈی میں جانے کی فرصت نہیں ہے، یہ بیوپار کے لیے جا نہیں سکتے، اس لیے تم ان کی ضرورتوں کے لیے کچھ دے رہے ہو. ان کے قرآن کی خدمت کا بدلہ تم دے نہیں سکتے، نہ دیتے. ورنہ مولویوں کی تجارت کرنا بہت اچھا آتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نہیں آتا ہے، وہ کوئی تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے خاطر اپنے آپ کو ڈال دیے. اب ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے اور آپ کی ذمہ. دو باتیں میں نے کہا، آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی. ولا ينالهم الحساب، آپ کو حساب نہیں ہوگا. هم على كثير من مسك حتى يبلغ الخلائق من الحساب. دیگر لوگ حساب سے فارغ ہو رہے ہوں گے اتنی دیر تک حفاظ کرام مشک کے ٹیلوں پہ ٹہلتے ہوں گے. دوسرے لوگ حساب دے رہے ہوں گے اور حفاظ تو اللہ کے لیے، اس کے بار بار کہہ رہا ہوں، دلوں کی نیتوں کو ٹٹولو، دلوں کی نیتوں کی تصحیح کرو. دل میں کوئی نیت نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے حافظ ہونے والے بچے کو، اور حافظ صاحب کے حق میں یہ مجدہ خوشخبری ہے کہ جتنی دیر میں اور لوگ حساب میں لگے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مشک کے ٹیلوں پہ ٹہلنے کا موقع دیتے ہیں. اور آگے سنو، یہ بچوں کے ساتھ تو یہ معاملہ فَيُقْسَى وَالِدَاهُ اللَّتَانِ لَا يَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا. ان کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنائیں گے جن دو جوڑوں کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. میں نے ابھی کہا تھا، میں نے کیا کہا،
پوری دنیا دے کر بھی آپ کے بچے کو کوئی حافظ صاحب بنا دے تو آپ کا پورا دنیا دینا بھی کم ہے جو آپ کے بچے کو حافظ بنا کے دے دیے. اس لیے کہ اس حفظ قرآن کی برکت سے آپ نے محنت نہیں کی, صرف آپ نے اپنے بچے کو مدرسے کا رخ دکھلایا, مدرسے کو جانے کی اجازت دی, تھوڑی بہت اس کی ضرورتوں کو تم نے پورا کیا, اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا شوق تم میں پیدا ہوا. اس کی صرف اتنی برکت سے آپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جن 2 جوڑوں کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. اور یہ 2 جوڑے پہننے کے بعد والدین کو خود ان کے 2 جوڑوں پر آپ متعجب ہو جائیں گے, وہ تعجب پہ پڑ جائیں گے, پوچھیں گے بما کسینا ھذا, اللہ یہ 2 جوڑے ہم کو کیوں پہنائے گا, ہم نے کیا کام کیا ایسا کون سا عمل ہماری دنیا میں ہم سے ہو گیا تھا جو ایسے اتنے بہترین اور اتنے پیارے تم نے ہم کو جوڑے پہنائے. والدین اللہ سے پوچھیں گے, اللہ فرمائیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ, تمہارے بچوں کے حفظ کرنے کی برکت سے تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے. حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ. ایک روایت میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ذوقه أحسن من ذوق الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بها. جس نے قرآن کو حفظ کیا, اس کے مطابق عمل کیا. پیارے بچوں, صرف حفظ کر لینا نہیں ہے, حفظ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے. آپ کی داڑھی کبھی ایک مشت سے کم پہ کبھی نہیں کٹے گی. بولو حفظ کرو, مدرسہ تم کم پڑھو زیادہ پڑھو, مدرسے سے فارغ ہو جانے کے بعد آپ سنت کے مختلف پیروکار رہو گے. بولو انشاءاللہ. کبھی تم کسی بھی تجارتی منڈی میں چلے جاؤ, آپ کے اللہ کے کلام کے عظمت کا تقاضا یہ ہے آپ کا مذاکرہ اسلامی مذاکرہ کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. سمجھ لیں, آپ کا کبھی پیان شرط نہیں چلنی چاہیے, آپ کا لباس وہ داڑھی نہیں کٹنی چاہیے, آپ کا لباس نہیں بدلنا چاہیے, آپ کے بالوں کا اسٹائل مسکون اسٹائل ہونی چاہیے. میرے بچوں کو یہاں دیکھا بھائیوں, آپ کو میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جاتا ہوں. یہاں ماشاءاللہ میرے بچوں کو دیکھا, تعلیم بھی بڑی عمدہ اور اخلاق اور تربیت بھی بڑی عمدہ ہو رہی ہے. میں ابھی بنگال کے سفر سے آ رہا ہوں, میں بنگلہ دیش کے بارڈر پہ گیا تھا. اس بارڈر پر میرا ایک شوق ہے, میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا مدرسہ پوچھتا ہوں, اس مدرسے میں دیکھنے کا میری طبیعت ہوتی ہے. تو اس مدرسے میں گیا, بچوں کی چھٹی ہو رہی تھی, میں بچوں کے سروں پہ بال دیکھ کر کے رو دیا. ایسے بال کے سروں پہ تھے, سمجھ بھی نہیں آ رہے تھے کہ مدرسے کی بچے. میں وہاں کے اساتذہ کو بلا کر کے فوراً کہا ایسا پڑھانے سے بہتر ہے کہ تالا لگا دو تم مدرسے کو. یہ کیا طریقہ ہے بچوں کی, تم نے ایسی تربیت کر رکھی ہے. ان بچوں کو معلوم محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے جیسے ہمارے نوجوان آج کل شوق میں اسٹائل میں یہاں پورا صاف کر دیتے اتنا بال کو اوپر رکھتے ہیں. ایسے بال مدرسے کے بچوں کی تھے. یہاں بچوں کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بڑے صفائی کے ساتھ, یہ اساتذہ کی توجہ کی برکت ہے, ایسے بچے سدھر نہیں جاتے. تو میں نے کہا کیا ہے, تو قرآن مجید جس نے پڑھا اس کے مطابق عمل کیا. پیارو, اپنی زندگی میں مضبوطی سے دھیان اور دین کا حکم کے آخری سانس تک عمل کرنا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. تو یہ دونوں کام کیے تو کیا کریں گے, اللہ والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جن تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. جو روشنی تمہارے گھر میں ہے, جو سورج تمہارے گھر میں, دیکھو ہزاروں کلومیٹر دور پر فاصلے پر جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی روشنی جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس تاج کی روشنی اتنی نہیں ہوگی. کتنی ہوگی؟ حدیث کے جملے میں ایک لفظ پہ غور کرو, وہ سورج تمہارے گھر میں, جس گھر میں تم رہتے ہو, وہ سورج آسمان سے نکل کر تمہارے گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. تشبیہ اللہ نے آسمان پر ٹھیکے سورج کے ساتھ نہیں کی ہے, وہ سورج کے ساتھ کی ہے جو سورج کے تمہارے آسمان سے نکل کر گھر میں آ جائے. اس پہ غور کرو, تمہارے گھر میں وہ سورج آ جائے تو وہ تاج کی جو روشنی ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی. یہ کس کو پہنائیں گے؟ والدین کو, جنہوں نے دنیا دنیا کہہ کر کے بچوں کو دنیا ہی میں نہیں کھپایا. اللہ کا کلام کہہ کر کے
پہلے اللہ کے کلام کو سکھایا، قربانی دی، جذبات کی قربانی دی، محبتوں سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور دیندار بنایا. ایسے والدین کے ساتھ تاج بنا. یہ تاج پوری دنیا دے کر کے باندھے لوگ گے. قیامت کے دن سکہ نیکیوں کا چلتا ہے، ڈالر کا، پیسوں کا، آئی کا، انڈین کرنسی کا، ملیشین کرنسی کا، کہیں کا کرنسی نہیں چلتی. وہاں کرنسی نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے. تو یہ برتاؤ والدین کے ساتھ ہوتا ہے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم سے پوچھ رہے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بہذا. والدین کے ساتھ یہ برتاؤ ہے، خود حافظ قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ سنو حافظ قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کرام سے کہیں گے پیارے بچوں متوجہ ہو، میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سنو آپ کتنے خوش نصیب ہو. اللہ نے تمہارے دل کو کتنا پسند کیا ہے، تم سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ اس پیار کا لاج رکھ لو، اس محبت کا لاج رکھ لو. اللہ مجھے بھی اس کہنے کی برکت سے اللہ مجھے موت کی آخری سانس سے مجھے بھی لاج رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ قیامت کے دن حفاظ کرام سے اللہ فرمائیں گے وہ تو گھبراہٹ نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا، اس پر مشک کے تیلوں پہ ٹہلتے ہوں گے، یہ ہوگا. پھر سب ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ حفاظ کرام سے کہیں گے اقرأ ورتقی. ایک روایت میں ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حافظ جی قرآن شریف پڑھتے جائیے، جنت کی سیڑھی چڑھتے جائیں. قرآن شریف پڑھتے جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. ذرا ٹہر ٹہر کے پڑھنا جیسے دنیا میں تو پڑھا کرتا. اللہ کو بھی مطلوب ٹہر ٹہر کے پڑھنا ہی ہے، جلدی جلدی پڑھنا نہیں ہے. تم جلدی پڑھتے ہو، اللہ کو پسند نہیں. ٹہر ٹہر کے پڑھو. جو حافظ صاحب جلدی پڑھنے کا عادی ہے وہ دیر پڑھنے پہ قادر نہیں ہے. جو دیر پڑھنے پہ قادر ہے وہ جلدی پڑھنے پہ بھی قادر ہے. ہاں پہلے تم دیر پڑھنا سیکھو، تجوید کی مکمل رعایت کی، حسن صوت کے ساتھ بہتر سے بہتر آواز بنا کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. قرآن شریف پڑھتا جا، جنت کی سیڑھی چڑھتا جا. فإن منزلك عند آخر آیة تقرأها. تیرا درجہ وہ ہوگا جہاں تو قرآن شریف پڑھ کے فارغ ہوگا. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن میں لکھا ہے قرآن مجید کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن مجید کی آیات ہیں. جنت کے اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن مجید کے آیات ہیں. مطلب کیا؟ حافظ صاحب پورا قرآن مجید سورہ ناس تک پڑھ لیں گے، جنت کے آخری درجے میں ہوں گے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں. اب اتنی بڑی فضیلتیں پانے کا مقام کون سا؟ قبر، حشر، یہ دنیا. بولو کہاں؟ قبر میں، حشر میں، دنیا. یہاں ہے کھیتی بونے کا وقت ہے، کاٹنے کا وہ وقت ہے. میرے دوستوں بولو جو بونا ہے، اچھا بونا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، خراب بونا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ان ننھوں کو پیارے بنانا اور اچھے بنانا، اللہ کے محبوب اور لاڈلے بنانا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور بیکار اور ضائع کر کر کے یورپ میں اسرائیل میں ان کے حوالے کر دینا، ان کو دنیا کے حوالے کر کر کے ان کی زندگی تباہ کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. تھوڑا ان کو پوش کر لو، تھوڑی ان کی نگرانی کر لو، یہ ولی اللہ بن جائیں گے. اگر ان کی نگرانی کرنا چھوڑ دو گے، ان کو حوالے کر دو گے شیطان اور نفس کے، یہ یہودی بن سکتے ہیں، مجوسی بن سکتے ہیں، نصرانی بن سکتے ہیں. یہ سب کچھ کر بول رہے ہیں والدین اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. دوستوں بچوں کو دیندار بنا دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مال کما کے جما کے رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کے مقدر سے بڑھ کے نہیں ملے. تم کتنا بھی پاپڑ بیچ لو، ان کے مقدر میں جتنا رہے گا وہ ملے گا. اور یہ نیک بن جائیں گے، وہ ہے توکل صالحین. اللہ نیکوں کا کارساز ہے، ذمہ دار ہے، اللہ دے گی. اللہ چوروں کو، لفظوں کو، ڈاکوؤں کو کھلاتے ہیں، محافظ قرآن کو بھوکا سلاتے ہیں. حافظ قرآن عالم دین جو حقیقی معنوں میں حافظ قرآن ہے، اللہ کے لیے پڑھا ہے، اللہ کے لیے دین سکھائے. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں موت کی آخری سانس کبھی بھوکا نہیں سونا.
نہیں سوئے گا. اللہ چور کی نفقوں کی ڈاکوں کی روزی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پیاروں اور ننوں کو اللہ بھوکا سلائے گا. حضرت تھانوی قدس سرہ کے زمانے میں اللہ ان پیاروں کو کیسے کھلا دے اس کا ایک لطیفہ یاد آ گیا. حضرت تھانوی قدس سرہ کے زمانے میں مدرسے میں ایک تعلیم آیا پڑھنے کے لیے. حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس پڑھنا پڑھانا تو ہوتا ہے, کھانے کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے. کھانے کا نظام تم خود کر لو تو پڑھا دیں گے تم. زمانہ تھا عزیزوں پیاروں بزرگوں, یہ جو دینی تعلیم کے کتب یہ جو ہمارے سامنے لکھے پڑے ہیں نا, یہ ایسے ہی نہیں لکھے ہیں. پتھر باندھ کر فاقے کاٹ کر ان بزرگوں نے قربانیاں دے کر علم ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کرے, ان کے درجات بلند فرمائے ہمارے بزرگوں. یہ اگر قربانی نہ دیتے تو دین کی شکلیں ہمارے سامنے نہ ہوتی. فرمایا کہ کھانا ہمارے پاس نہیں ہے, پڑھنا پڑھانا تو ہم کر دیں گے, تعلیم و تعلم کا سلسلہ مل جائے گا. تو وہ بچہ ٹھیک ہے حضرت آپ پڑھا دیجیے, ہم ایسے کچھ کر لیں. پڑھنا شروع کیا, کھانا نہیں ہے, فاقہ ہو رہا ہے. تو اتنے میں ایک صاحب حضرت کے پاس آئے, حضرت میں ہمارے ہاں کوئی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, مجھے ایثار ثواب کے لیے سے 40 دن تک کسی کو کھانا کھلانا ہے. تو حضرت نے ان کا کھانا اس بچے کے ذمہ دیا, اس بچے کا کھانا اس صاحب کے ذمہ کر دیا. 40 دن کھانا برابر ان کو آتا رہا. 40 دن جیسے گزرے ایک اور صاحب کا شہر میں انتقال ہو گیا. تو وہ صاحب آئے, وہ آ کر کے کہا حضرت فلاں کا انتقال ہوگا, اس طرح سب کے بچوں کے ٹھیک ہے ان کو کھلا دو. 40 دن گزرے پھر صاحب کا انتقال ہو. حضرت نے فرمایا بھائیو جلدی سے اس مہمان رسول کے کھانے کا نظم کر دو, ورنہ ہر 40 دن پہ مرتا جائے, ہر 40 دن پہ فوت ہوتا جائے گا. اللہ کو اس کو کھلانا مقصود ہے. تم اگر زندہ ہو کے نہیں دیتے تو تمہیں مار کے اللہ کھلائے گا. ان کو ایسے ہی کھلائے گا. ان کو معمولی نہ سمجھو دوستو, اللہ نے منتخب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بچے یوں ہی نہیں آئے ہیں, اللہ اپنے جانب سے ان کو منتخب کیا ہے. اللہ ان کو چنا ہے. مصطفیٰ بھی اللہ ہے, یہ منتخب بھی اللہ ہے, یہ مجتبی بھی اللہ ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے. اسی لیے بچے کئی ہمارے اپنے مدرسے میں آتے ہیں, درمیان سے بھاگے چلے جاتے ہیں. کوئی کچھ بارے حفظ کر کے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ بارے حفظ کر کے چلا جاتا ہے. ہر آنے والا پڑھ کے نہیں جاتا ہے. کیوں؟ مقدر میں نہیں تھا. جس کے مقدر میں تھا وہ ٹک گیا, وہ استقامت کے ساتھ پڑھ لیا. جس کے مقدر میں نہیں تھا پڑھنا. عزیزو اور تربیت ہو گئی بات. میں اس وقت بات کو لپیٹ رہا ہوں, بات کو ختم کیا. سمجھیے اس بات, اتنا بڑا ظلم اللہ کے کلام کے ساتھ اچھا نہیں. بہت ظلم ہو رہا ہے دوست. ہم خار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں اللہ کے کلام کو چھوڑ. جب کامیاب ہو رہے تھے صحابہ عامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. جب تک ہم اللہ کے کلام کو مضبوطی سے نہیں پڑھیں گے, ہماری درگت ایسی ہوتی رہے گی جیسے ہو رہی ہے. اللہ کے کلام کو پڑھنا, اللہ کے کلام کو پڑھانا, اپنے بچوں کو سکھانا, اپنے بچوں کو پڑھانا, یہ سب کچھ سے پہلے اللہ کے کلام کو پڑھانا. ارے سارے لوگ نیتیں کرو, ارادے کرو, ہم بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھائیں. بولو ایک بات یاد رکھیں, دین پڑھنے سے پہلے سن لو, کان کھول کے لفظ لفظ کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جاؤ. دین پڑھنے سے پہلے دنیا پڑھنا دین کے ساتھ بغاوت ہے. آج ہم یہی کر رہے ہیں, دین پڑھنے سے پہلے دنیا پڑھ رہے ہیں. دنیا پڑھانے کی فکر دین پڑھانے سے زیادہ ہماری طبیعت میں آ چکی ہے. پتہ نہیں یہ کیسی ہماری ذہنیت کی خرابی ہے, یہ کیوں پیدا ہو گئی. اس ذہنیت کی اصلاح کی ضرورت ہے. کرو گے انشاءاللہ, آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو. اور یہ اس وقت تحت الرجال کا زمانہ نہیں ہے. پہلے آپ کو بھی شاید بڑے لوگوں کو, بزرگوں کو معلوم ہے, آپ کی چنگیری میں حافظ صاحب حفظ کے قرآن کے لیے, تراویح پڑھانے کے لیے کتنی محنتیں آپ کو کرنا پڑتا تھا. کہاں کہاں سفر کر کے, خطوط لکھ کے, فون کر کے, کیسے کیسے زمانے میں رہنا پڑتا تھا. اب تو یہ بلاؤ تو 20 نکل آتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے.
آپ کو بہت حکمت ہے جو آپ کو قرآن مجید پڑھا دیں گے. شوق کے ساتھ تم پڑھنا سیکھو, ارادہ کرو انشاءاللہ. کرو گے؟ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ گے انشاءاللہ. یہ فضیلتوں کو پانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے انشاءاللہ. اب رمضان سامنے آ رہا ہے, دو باتیں عرض کر کے اپنی باتوں میں ختم کر رہا ہوں. رمضان کی قدر کرو دوستو. اس قرآن کو رمضان کے ساتھ بہت خاص نسبت ہے. اللہ کے کلام کو جو جتنا سیکھا ہے اس قرآن مجید کی خوب رمضان میں تلاوت کریں گے انشاءاللہ. روزے رکھیں, کسی کا روزہ نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ. رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ. مہمان آ رہا, ہماری رحمتوں والا, برکتوں والا, ہماری روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے, نفس و شیطان کے شکنجے سے ہم کو چھڑانے کے لیے, اور نفس و شیطان کا ہم شکار ہونے کے لیے جو ہمارے اندر جو کیفیت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے. اس مہینے کی ہم کو قدر کریں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والے کے حق میں حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم کی بددعا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کبھی دشمنوں کے حق میں بددعا نہیں فرمائی, وہ نبی رمضان کی ناقدری کرنے والے کے حق میں جو بددعا ہوئے اس بددعا پہ آمین کہتے ہیں. تو اس کی رمضان کی ناقدری کرنے والا اللہ کے نبی کو کتنا بڑا ناپسند ہے. اس لیے نوجوانوں روزہ رکھو, جو بڑی عمر کے ہیں, جو کم عمر کے ہیں, سب روزہ رکھیں. چھوٹے چھوٹے ہیلے اور بہانے کی بنیاد پر روزہ نہ چھوڑیں. ہاں, ابھی سے کسی کو کوئی طبیعت کی پریشانی ہے, رمضان کا استقبال رمضان کہتے ہیں. ہم کھڑے ہو کر استقبال رمضان کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے, گھر کے انتظار کر رہے ہیں. استقبال رمضان وہ نہیں ہے. استقبال رمضان یہ ہے اپنے آپ کو شعبان کے مہینے میں رمضان کے لائق بنانا, گناہوں سے معافی مانگ کر کے روحانیت کو مضبوط کرو تاکہ پہلے ہی دن سے اللہ کی رحمت کو متوجہ ہو جائے. دوسری بات ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہماری جسم کمزور ہے, ہماری طبیعت میں کمزوری ہے. علاج کرواؤ, مقویات کھاؤ, غذائیں کھاؤ, طاقت بنا لو تاکہ روزہ رکھنے میں آپ کو آسانی ہو. یہ رمضان کا استقبال کرو گے انشاءاللہ. جس کو جو کہتے ہیں سفر میں جانا ہے, رمضان سے پہلے اپنے اسباب کو لپیٹ دو. رمضان میں سفر نہ کرو تاکہ تمہاری تراویح نہ چھوٹے, روزہ نہ چھوٹے. رمضان کے اندر تمہاری اپنی جو خریدی ہے کپڑے بنوانے کی, رمضان سے پہلے کر دو. رمضان میں یہ کپڑے خریدنے کے سلسلے میں پریشان مت ہو. یہ ایک بات عرض کرتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. مستورات کو رمضان مبارک کے مہینے میں گھر میں بند کے رکھو. تالا لگاؤ, بند لگاؤ. ہماری بہنوں کے روزے خراب ہوتے ہیں رمضان میں. کیسے خراب ہوتے ہیں؟ کپڑا خریدنے کی نیت سے, چوڑیاں خریدنے کی نیت سے, جوتا خریدنے کی نیت سے جب دکانوں میں جاتی ہے اپنا چہرہ کھولتی ہے. جیسے تم نے چہرہ کھولا تمہارا رمضان گیا, تمہارا روزہ گیا, تمہارا فرض تو ثابت ہو گیا, لیکن اس چہرہ کھولنے کی بنیاد پر رمضان کے روزے کی ساری برکتیں ختم ہو گئی. اور مرد حضرات تو یوں ہیں, تم کو تو دکانوں میں اللہ پیدا کیے تھے, ہم گھروں میں بلی بن کے بیٹھتے ہیں, مستورات کو دکانوں میں چھوڑتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار صاحب دعوت برکاتہم, حضرت بصیر امت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی سالوں کے خادم تھے, بڑے خوش مزاج, بڑے منکسر مزاج, جنہوں نے ہم نے افتاء کی کچھ کتابیں پڑھی حضرت سے. حضرت کے اندر ایک طبیعت تھی, انہوں نے گھر میں ایک طبیعت بنائی رکھی تھی. اپنی بیوی کو, اپنے بچیوں کو کہتے تھے کہ ہم جو بڑا پہنا ہے وہ آپ کو پہنا پڑے, ہمارا جو انتخاب ہے وہ آپ کا انتخاب ہو. وہی لاتے تھے اپنے بچیوں کو, اپنے بیویوں کو دکانوں پہ بھیجنے کا مطلب ہی نہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ مرد حضرات کو تو اللہ نے دکانوں میں خرید کے لا کر اپنے مستورات کی ضرورتوں کو پیدا کرنے کے لیے, بنانے کے لیے, ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا. ہم مستورات کو دھڑلے سے دکانوں میں بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ دکان جاؤ, اب آ جاؤ. اور ہماری بہنیں بھی ایسی ہیں, مولوی صاحب گاڑی والے نظر آ جاتے ہیں تو حجاب اتر جاتا ہے, نقاب اتر جاتا ہے. جو مہاجر ہے, جس کی دل میں ایمان بھی نہیں ہے, اس کے سامنے ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے. یہ رمضان میں یہ شرارتیں ہوتی ہیں, رمضان میں اس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنیں اگر بات سن رہی ہیں تو یہ بھی کر لیں. اور آپ کی ذمہ داری اپنے بھائیوں کی, اپنے ماؤں کی, اپنے بیویوں کی رمضان کی حفاظت کرنا, ان کی روزوں کی قدر کرنا, اس کے برکات اور ان کے اخبارات سے محروم ہونے نہ دینا آپ کی ذمہ داری. کرو گے انشاءاللہ. ان کے جوتے پھوڑوں کے لاؤ, کوئی ہماری عزت میں کمی نہیں آ جاتی. 4-4 5-5 جوڑے لا کے دکھاؤ, یہ کوئی پسند آتا تو لے لو, ہم دکان کے واپس کر دیں گے. جوڑے 100 جوڑے اٹھا کے لاؤ, یہ کہو کہ اس میں پسند آتا وہ کر لو, ہم دوسرے واپس کر دیں گے. اتنا نہیں کر سکتے.
مزاج بدلو دوستو. کب بدلو گے؟ مزاج میں تبدیلی لاؤ. اور روحانیت بہت عام ہو گئی, فحاشیت بہت عام ہو گئی, یہ سب چیزیں بہت خرافات کر رہے ہیں. جب تک ہم لوگ آگے نہیں ہوں گے, ہم لوگوں کا ذہن بنے گا نہیں, ہم لوگ تیار نہیں ہوں گے, یہ سب خرافات ختم نہیں کرو گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے اللہ کی توفیق سے منتشر اور غیر مرتب باتیں آپ کے سامنے جو عرض کیے گئے ہیں, امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب. باقی دعوات